بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی یا مکہ مارنے کی نوبت نہیں آئی. البتہ ہاٹ ورڈز ضرور ایکسچینج ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک لے مین جب کورٹ میں آتا ہے نا، کورٹ کا کچھ ڈیکورم ہوتا ہے، آپ نے وہ آبزرو کرنا ہوتا ہے. پھر ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن کورٹ پروسیڈنگز کے دوران جب کوئی بھی وکیل صفائی کسی گواہ پہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جرا کے دوران آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے سوالات تلخ بھی ہوتے ہیں، تیز بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ بعض دفعہ جو گواہان ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا پتہ نہیں نا کہ اس پروسیڈنگ کا یہ حصہ ہے. تو اس وجہ سے خاور مانیکا صاحب کچھ سوالات پہ تھوڑے ہائپر ہوئے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اٹھوا لوں گا. پھر وہاں سے آگے بات شروع ہوئی، اٹھوا لوں گا. خاور مانیکا صاحب نے آپ کو کمرہ عدالت میں جس پہ پھر ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے، اور خاور مانیکا صاحب بلکہ کو چند قدم 5-7 قدم پیچھے ہٹے، کو کمرہ عدالت سے باہر نکلنے لگے تھریٹ کرتے ہوئے. تو اس پہ پھر تھوڑا سا ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے، ادروائز آتا بھائی تک نوبت نہیں آئی. ہٹ کرنے کے لیے نہیں، جب وہ تھریٹ کر، میں نے بتایا نا کہ وہ 5-7 قدم پیچھے ہٹے کمرہ عدالت سے باہر نکلنے کی طرف کے لیے دھمکی لگاتے ہوئے. دین آئی ریسپونڈیڈ ٹو ہم، میں نے ان کی طرف منہ کیا کیونکہ وہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے. میں ان کی طرف مارنے کی نیت سے نہیں مانگا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جرا کے دوران کچھ تلخ سوالات ہوتے ہیں، تیز سوالات ہوتے ہیں، تو اس کا کچھ اپنے خاور مانیکا صاحب کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کورٹ میں کیسے بہیو کرنا ہے. ہی از اے CSP افسر. تو اون چودھری صاحب کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کورٹ میں وہ ایز اے وٹنس اپیئر ہو رہے ہیں، یہاں پہ مطلب ان کو ہی شوڈ بہیو لائک اے وٹنس. سو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، کیا معاملہ ہوا اون چودھری صاحب کے ساتھ؟ اون چودھری صاحب کو میں نے ایک سوال پوچھا، کیونکہ یہ بڑا ہی ان یوزل، اور ہم نے اس کو میڈیا تو پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہے کہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری ان یوزل طریقے سے کورٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں رات کے 10-10 12-12 1-1 بجے تک، جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتوں کو کیا جلدی ہے اتنا جو ہے نا وہ تیز رفتار میں انصاف مہیا کرنے کی. تو اس میں اون چودھری صاحب کے ساتھ بھی میں نے ان سے گھڑی کا ٹائم پوچھا کہ آپ کی جو رسٹ واچ ہے اس کا میک لکھوا دیں اور اس پہ جو ٹائم لکھا ہے وہ. تو اون چودھری صاحب اس بات پہ فلیئر اپ ہو گئے کہ آپ میرے سے میری گھڑی کا میک کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیوں پوچھ سکتے ہیں. ویسے مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے، آپ بتاتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے تھے. ویسے ہی پوچھ رہے سر میں اس لیے دیکھیں میں نے ٹیکنیکلی ان کو، چونکہ انہوں نے رسٹ واچ مانگی تھی، جب اون چودھری صاحب کا ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن سٹارٹ ہوا اس وقت 7:15 ہو چکے تھے. صحیح ہے. شام کے. صحیح ہے. قانون کے مطابق 3:30 کے بعد کورٹ پروسیڈنگ جاری نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ کنٹینیو رہے تو وہ انلیگل ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب اگر میں نے تو کسی ٹیکنیکل طریقے سے ہی وہ وقت ریکارڈ پہ لے کے آنا تھا نا. اچھا میں نے تو کہا جی اپنی گھڑی جو آپ نے باندھی ہوئی ہے رسٹ واچ، اس کا میک لکھوا دیں اور اس پہ جو ٹائم ہوا ہے وہ لکھوا دیں. اس پہ ناراض ہو گئے وہ اون چودھری صاحب، اس پہ ناراض ہو گئے کہ آپ میرے سے میری گھڑی کا میک کیوں پوچھ رہے ہیں. جی عدالت میں بالکل خان صاحب نے اور بشرا بی بی، خان صاحب نے اپنے اور بشرا بی بی کے بہاف پہ کورٹ کو آفر کی کہ جی یہ ہمارے اوپر الزام جو لگایا گیا یہ بڑا گھٹیا الزام ہے، اور اپنی صفائی میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا کوئی کسی قسم کا ریلیشن نہیں تھا نکاح سے پہلے. اور میں نے نکاح والے دن بشرا بی بی کا چہرہ دیکھا، اس سے پہلے بشرا بی بی چونکہ پردہ کرتی ہیں تو میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. نہیں، کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ جب آپ اپنے دفاع کی شہادت میں آئیں گے آپ اس وقت آئیے گا، ابھی نہیں ہو سکتا. مجھے تو حیرت ہوگی اگر یہ پرسوں صبح پتہ چلے. میرا تو خیال ہے کہ کل شام کو ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. جی یہ پرسوں تک بھی نہیں جائے گا، بلکہ آج خان صاحب نے جائی صاحب کو یہ کہا 9 بجے کے قریب کہ جائی صاحب آج آپ کی ہیٹرک رہ گئی ہے، آپ کی ہیٹرک کل پہ چلے گی. دیکھیں پروسیکیوٹر تو آبویسلی فل ڈوز مانگیں گے، اور آپ کے لیے یہ بڑے میں بتا دوں کہ جو سائفر کیس میں پروسیکیوٹر صاحب تھے وہی اس خاور مانیکا صاحب کے کیس میں بھی وہی پروسیکیوشن. رضوان عباسی صاحب نام ہے ان کا، رضوان عباسی صاحب. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب کے
इस केस से पहले एक हनीफ नामी शख्स ने यही केस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ किया था और उसमें भी रिजवान अब्बासी साहब ही वकील थे। देखिए मैं आपको बताऊं, कल जब तोशा खाना केस की जजमेंट अनाउंस हुई है, उस वक्त बुशरा बीबी अभी जेल जाने के लिए रास्ते में थी। हाँ। और उनको रास्ते में इस चीज की इतला दी गई कि ये कन्विक्शन अनाउंस हो चुकी है। सही है। तो बुशरा बीबी ने कहा कि मैं जेल जाऊंगी और जाके खुद सरेंडर करूंगी, अपनी गिरफ्तारी दूंगी। राइट। ठीक है। बुशरा बीबी सुबह 9:30-10 बजे जेल पहुंच गई। उसके बाद शाम 7-8 बजे तक, रात तक उनकी अरेस्ट नहीं डाली गई। सही है। और वो उनको कुछ इंसिस्ट किया जा रहा था कि आप अरेस्ट ना दें, आप घर चली जाएं, हम इसका कोई हल निकालते हैं। लेकिन बुशरा बीबी और खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, जो आज उन्होंने बताया भी मीडिया को, कि मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे पार्टी के जो खवातीन हैं, जो नौजवान हैं, वो इतनी देर से ये हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, खवातीन जेलों में हैं, तो जब बात मेरे घर पे मेरी अपनी बीवी पे आए तो मैं उनको कहूं, रिक्वेस्ट करूं कि इनको कोई फैसिलिटी दे के हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या किसी कंफर्टेबल जगह को जो है वो सब जेल डिक्लेयर किया जाए। ठीक है। नहीं जी नहीं, बल्कि इस पे आज भी खान साहब ने अपनी लॉयर्स टीम को बताया और मीडिया को भी बताया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये गलत बात है। जब मेरी पार्टी की आम वर्कर खवातीन जो है जेलों में बंद हैं, तो फिर बुशरा बीबी को भी अगर जेल में रखें तो हमें कोई इतराज नहीं, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही ये बुशरा बीबी की या खान साहब की रिक्वेस्ट पे सब जेल डिक्लेयर किया गया है। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।